نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 49ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے جنگ بدر کے بعد اہل مشرکین پر غم کے پہاڑ ٹوٹے، انہیں ہزیمت کا سامنا ہوا اور مال غنیمت کا معاملہ طے ہو گیا سورہ انفال کے ذریعے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ اسلامی لشکر بدر میں فتح مبین حاصل کرنے کے بعد اب مدینے کی طرف راہ اختیار کر چکا تھا۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب مدینے کی طرف راہ اختیار کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کنویں کی جانب رکے تھے، اس میں جو سرداران کے سر کٹے پڑے تھے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو بھی کی تھی، اور حضرت عمر کا ایک سوال تھا، اس کا بھی بخوبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تھا۔ ساتھ ہی جو قیدی اب مسلمان اپنے ساتھ لے کر مدینے کی طرف جا رہے تھے، انہی قیدیوں میں 2 ایسے قیدی بھی شامل تھے جنہیں جنگی قیدی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ویسے تو سارے کے سارے قیدی جنگی قیدی کہلائیں گے، لیکن ان تمام تر قیدیوں میں جو جنگی مجرم کہلائے گا وہ قیدی کہلائے گا جس نے ایسے اقدامات کیے جو ناقابل تلافی ہیں۔ یعنی ان تمام تر جنگی قیدیوں میں 2 جنگی مجرم بھی موجود تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف راہ اختیار کی، اسی طرح جو مال غنیمت تھا اس پر حضرت عبداللہ بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کو نگران بنایا گیا، اور جب وادی صفرا تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو یہ وہ مقام تھا جب مال غنیمت کا 5واں حصہ جو خمس علیحدہ کیا گیا تھا، اور جتنا بقیہ مال تھا پھر وہ مسلمانوں میں باقاعدہ طور پہ تقسیم ہو چکا تھا۔ اسی مقام پہ ناظرین کرام، وادی صفرا پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ نضر بن حارث کو قتل کر دیا جائے۔ یہ وہ جنگی مجرم تھا جو ان جنگی قیدیوں میں شامل تھا۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ جاننے کی کوشش کی تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے جنگ بدر میں مشرکین کا پرچم اٹھا رکھا تھا اور یہ قریش کے اکابر مجرمین میں سے تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ وہ شخص تھا جو مسلمانوں کا ازلی دشمن تھا۔ قریش کا پرچم اٹھا کر آنا یہ بات واضح کرتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف کھلی عداوت اور ان کی کمان کر رہا تھا۔ وہاں پر اس پرچم کے ذریعے اس دور میں جنگوں کی یہ علامتیں ہوتی تھیں کہ جب تک وہ پرچم نہیں گرے گا تب تک وہ شکست فاش نہیں ہوتے تھے۔ گویا یہ اس پرچم کے ذریعے ان تمام تر قریش کے مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف ابھار رہا تھا، لہٰذا یہ وہ جنگی مجرم تھا جس کا قتل کرنا ضروری تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ اسے قتل کیا گیا۔ ناظرین کرام، جو دوسرا جنگی مجرم یہاں پہ تھا وہ عقبہ بن ابی معیط تھا۔ اس ملعون کا ذکر ہم نے اپنی گزشتہ قسطوں میں 2 سے 3 بار کیا ہے۔ ایک بہت اہم واقعے میں نے اس شخص کا ذکر کیا تھا، اس ملعون انسان کا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے لیے اس کو ٹاسک دیا گیا تھا، اور اس نے ایک چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا اس وقت گھونٹا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں تھے، اور اونٹ کی اوجڑی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ اس شخص نے ان قریش کے سرداروں کے کہنے پر ڈالی تھی۔ تو جنگی مجرمین میں اس کا شمار اس لیے بھی ہوتا ہے کہ یہ شاتم رسول تھا، گستاخ رسول تھا، اور یہ یہاں پر بات بالکل واضح ہے۔ ہمارے تمام تر ان بیانات میں یہ بات واضح ہے، اور تمام قسطوں میں اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ جو کوئی گستاخ رسول ہے، اللہ کے رسول نے اس کو اس کے عمل کے مطابق اللہ کے حکم سے سزا دی ہے، اور اس کی سزا سزائے موت بنی ہے۔ تو یہاں عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا حکم ہوا، اور اس کو بھی مدینے آتے ہوئے ایک مقام پر قتل کر دیا گیا، اور یہ سعادت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ملی کہ انہوں نے اپنی تلوار سے اسے قتل کیا۔ اب ناظرین کرام، ایک مقام روحہ کا آ گیا ہے، بس مدینہ اب قریب ہے۔ اتنا قریب کہ روحہ جب آ جائے تو یہ بات لشکر سمجھ جاتے ہیں یا پیدل ہجرت کرنے والے قافلے سمجھ جاتے ہیں کہ اب مزید کچھ مسافت پہ مدینہ ہی ہے۔ اور اسی مقام پہ مسلمانوں کے جو مختلف آپ یہ کہہ لیجئے کہ سردار، پہلے اپنے دور میں سردار تھے، اب تو سبھی مسلمان ہو گئے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے مدینے سے باہر آ گئے ہیں اور روحہ کے مقام تک آ گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کریں۔
اسلامی اس لشکر کا استقبال کریں۔ اور یہ استقبال اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ آج کے دور میں جب کوئی ٹیم کوئی ٹورنامنٹ جیت کے آتی ہے، کوئی چیلنج یا کوئی بھی مقابلہ جیت کے آتی ہے، تو ایئرپورٹ پر اس کا استقبال ہوتا ہے، یا اس کو لینے کے لیے باقاعدہ طور پہ کوئی جاتا ہے ریسیو کرنے کے لیے۔ تو بالکل اسی طرح یہ قافلے اپنے اپنے نمائندوں کی صورت میں، اور مسلمانوں کے یہ قافلے، مدینے والوں کے قافلے محبت کے ساتھ مدینے سے باہر آ گئے تھے، اور اس مقام پر، روحہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجاہدین کا انہوں نے پرتپاک استقبال کیا، اور بڑی شان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر یہ قافلہ مدینے میں داخل ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں۔ میں نے کہا کہ ایک وہ دن تھا جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تھے، تو وہ بھی بڑی خوشی کا دن تھا، قابل دید دن تھا، اور نغمے گنگنائے جا رہے تھے اس دن۔ اور ایک آج کا یہ دن ہے کہ جب بدر میں فتح ہوئی ہے، تو یہ قافلہ جب مدینے میں داخل ہوا ہے، تو مسلمانوں کے اب جذبات قابل دید ہیں۔ اب چاہے وہ انصار ہوں یا مہاجرین ہوں، اب سب ایسے ایک طرف کے مسلمان ہو گئے ہیں ناظرین کہ اب ان کا ایمان اپنے اس اعلیٰ مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ اب انہیں فخر ہو رہا ہے مسلمان ہونے پہ، کیونکہ بدر کے اندر فتح ہونا، اور وہ بھی اس لشکر کے سامنے جو 1000 سے زیادہ تعداد کا تھا، اور یہاں مسلمان 313 تھے۔ تو یہ باتیں چھپی رہنی نہیں تھیں، یہ باتیں مدینے کے قریب کے جتنے قبائل تھے، جتنے قافلے تھے، جتنے علاقے تھے، وہاں تک یہ بات پھیل چکی تھی، یہ اطلاعات جا چکی تھیں، اور اب سب کے لیے یہ فخر کی بات تھی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں، مسلمان ظاہر کریں، چاہے وہ انصار ہوں یا مہاجرین ہوں۔ لہٰذا مدینے میں کچھ ایسے لوگ ضرور تھے جو مشرکین کے لیے کام کر رہے تھے، اور انہوں نے لبادہ اڑا ہوا تھا مسلمان ہونے کا۔ اسی میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو عبداللہ بن ابی، اور ماضی میں بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح اس نے مشرکین کے لیے انٹیلیجنس کا کردار ادا کیا تھا، یہ خبریں پہنچاتا تھا۔ جب عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ حالات بدل گئے، مسلمان غالب آ گئے، مشرکین کو شکست ہو گئی، تو اس نے بھی جھوٹے طریقے سے، یعنی اپنے دل میں اس نے کفر ہی رکھا، اور منہ زبانی بظاہر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں بھی اسلام لے آیا، اور میں علی اعلان کہتا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین کرام، مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن ایام میں یہ تشریف آوری ہوئی ہے لشکر کے ساتھ، آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اب کچھ دن کے بعد عید کا دن ہے، رمضان کا یہ آخری عشرہ ہے، اور فتح یاب ہوئے ہیں، فتح مبین ملی ہے۔ کیا خوبصورت موقع ہوگا کہ اب جو عید آنے والی ہے، اور وہ ایسی عید آنے والی ہے کہ عید کی ایک اپنی خوشی تو ہے جو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی ہے، لیکن یہ خوشی دوگنی ہے۔ اس وجہ سے دوگنی ہے کیونکہ اس ماہ میں، یوم بدر میں، فتح مبین مسلمانوں کو ملی، اور یہی وہ مشرکین کو شکست دینے والا مسلمانوں کا، مجاہدوں کا لشکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں واپس مدینہ لوٹا ہے۔ تو یہ عید مسلمانوں کی قابل دید عید اور دگنی خوشی والی عید تھی۔ اسی موقع پہ، اسی عید سے پہلے جو صدقہ فطر ہے وہ فرض ہو گیا، اور ناظرین کرام جو زکوٰۃ کے مصارف تھے وہ بھی اللہ رب العزت نے اپنی قرآنی آیات کے ذریعے واضح فرما دیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ نکالیں۔ اور ایک بڑا مسئلہ اسی دوران یہ حل ہوا کہ وہ مہاجرین جو بہت اپنا سب کچھ چھوڑ کے مکہ آ گئے تھے، اتنے زیادہ مالی طور پر مستحکم نہیں تھے، تو زکوٰۃ کی اس رقم سے ان کا بھی مالی استحکام ہوا، اور معاشرے کے اندر ایک متوازن سلسلہ قائم ہو گیا۔ تو ناظرین کرام، اب جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ اگلا روز جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا، قیدی قید ہیں، تو اگلے روز ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فکر ہوئی کہ ان قیدیوں کا معاملہ ایک طرف کیا جائے، اور اس معاملے کو حکمت کے تحت، مشاورت کے تحت کسی ایک نتیجے پر پہنچایا جائے۔ لہٰذا قیدیوں کا جو قضیہ ہے، جو ان کے بدلے جو فدیہ والا معاملہ بنا، وہ اس طرح بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے روز جب ان قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، ان کی شناخت کروائی گئی، بتایا گیا کون شخص کون ہے، کس کے رشتے میں کیا لگتا ہے، اس کے پاس کیا ہے، یا کسی کے پاس اگر کچھ نہیں ہے دینے کو تو کیا اس کے ساتھ معاملہ رکھا جائے۔ تو اس سلسلے میں یہ حکمت بنانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے مشاورت کی، تو حضرت ابو بکر صدیق کا یہ کہنا تھا کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر، یعنی ان کو قضیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشاورت ہوئی تو حضرت عمر نے کہا کہ انہیں چھوڑا نہیں جائے بلکہ انہیں قتل کیا جائے۔ حضرت عمر جو اپنے جاہ و جلال میں بھی
کافی اپنا بلند مقام رکھتے ہیں، تو ان کی یہ سوچ تھی، ان کا یہ مشورہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ انہیں قتل بھی ان کے اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں کروایا جائے، یعنی جو قیدی ہیں اگر ان کا کوئی رشتہ دار جو مسلمان ہے اس کے ذریعے قتل کروایا جائے۔ جیسے حضرت حمزہ ہیں تو حضرت حمزہ کا اگر کوئی چچا زاد بھائی ہے جو رشتے میں کوئی کچھ لگتا ہے ان کا، تو انہی کے ہاتھوں پھر ان کا قتل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب یہ طے فرمانا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی رائے کے مطابق فیصلہ ہو یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق فیصلہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو بہتر نہ جانا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو مال پھر ہمارے پاس آئے گا اس سے ہم اپنی جنگی صلاحیتوں کو مزید مستحکم کریں گے، اپنے لشکر کو مزید بہتر کریں گے کہ کل کو اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے، اور یہ معاملہ اس لیے بھی ناظرین کرام حضرت ابو بکر کے ذہن میں تھا کیونکہ ابھی مدینے میں یہودی موجود ہیں، اور مدینے کے ارد گرد بہت سارے ایسے قبائل ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے، اور مسلمانوں سے ان کو کافی حد تک ایک یہ کہہ لیجئے کہ حسد ہے، عداوت ہے، وہ ایک نیا دین دیکھ نہیں پا رہے، اور ان میں بدوؤں کا بھی شمار ہے، یعنی ایسے لوگ جو کسی دین پر ہی نہیں ہیں، اور یہ لٹیرے تھے جو مدینے کے اطراف میں اپنے قافلے کی صورت میں تھے، ان کو سب سے زیادہ مسلمانوں سے ایک مسئلہ تھا ان بدوؤں کو۔ تو ناظرین کرام حضرت ابو بکر صدیق کا در حقیقت یہی ذہن تھا کہ ہم مالی طور پہ اپنے آپ کو جنگی صلاحیتیں بہتر کرنے کے لیے اگر مستحکم ہوتے ہیں تو وہ تبھی ہو سکتے ہیں جب یہ قیدیوں کا ہمیں قضیہ حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے پر اتفاق کر لیا اور یہ روز گزر گیا، لیکن ناظرین کرام جب اگلا روز آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کیا وجہ ہے آپ کے رونے کی، اگر ایسی کوئی وجہ ہے تو ہم بھی روئیں گے، ہمیں نہیں بھی معلوم ہوتا تو ہم آپ کو روتا دیکھ کر رونے لگ جائیں گے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت کا عالم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے آنسو بہا رہے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بشارت دی گئی تھی کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے قیدیوں کے قضیہ کا یا ان سے فدیہ لینے کا، اس پر اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو ایسے عذاب میں دیکھ رہے تھے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک درخت تھا، اس پر اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اپنے اصحاب کے معاملے میں ان کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا ہے، یعنی ایک بشارت دی گئی تھی اللہ رب العزت کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ساتھ ہی یہ وحی بھی نازل ہوئی تھی جس میں اللہ نے یہ واضح فرمایا تھا کہ کسی نبی کے لیے درست نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی کر لے۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ فرمان سبقت نہ ہو چکا ہوتا تو تم لوگوں نے جو کچھ لیا ہے اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا۔ یعنی اللہ نے یہاں رعایت بھی بخشی، اور اللہ نے یہاں یہ واضح بھی کیا کہ اس بات کو اپنا وتیرہ مسلمان نہ بنا لیں کہ وہ جنگیں صرف مال و متاع کے لیے کریں، اس بات کو اپنا مقصد نہ بنا لیں کہ جنگوں کا اور قیدیوں کا حصول صرف مال حاصل کرنے کے لیے ہو، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے درست نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی کر لے۔ اللہ نے یہ حکم دیا کہ اللہ کے دشمنوں کو کاٹو، مارو، قتل کرو، اور جب تک انہیں اچھی طرح قتل نہ کر لو اس وقت تک قیدی نہ بناؤ۔ لیکن یہاں سلسلہ کچھ مختلف تھا، یہاں سلسلہ یہ تھا کہ قتل رک گیا تھا، قیدی اس وجہ سے بنایا جا رہا تھا کہ ان کے پاس مال و متاع تھے۔ اسی بنیاد پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے معاملے میں نہیں رکے تھے، اور اللہ کا دشمن جان کر انہوں نے اپنی تلوار کو ننگا رکھا اور اس کو کاٹا، جبکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بچانا چاہتے تھے، اور مقصدیت اس میں یہ تھی کہ جو مال امیہ کے پاس تھا، اور امیہ نے خود اپنے الفاظ یہ ادا کیے تھے کہ مجھے قیدی بنا لو، پھر میری اونٹنیاں بھی لے لینا، میری بکریاں بھی لے لینا، مال و متاع بھی مجھ سے لے لینا، کیونکہ عرب کا یہ رواج تھا کہ جو بھی جنگی قیدی ہوگا اس سے مال و متاع لیا جائے گا۔ تو اللہ نے یہاں ناراضگی بھی ظاہر کی تھی، اور ساتھ ہی یہ رعایت بھی بخشی تھی کہ اگر اللہ کا یہ فرمان سبقت نہ ہو چکا ہوتا، یعنی اللہ پہلے ہی یہ چاہ چکا تھا، اور مسلمانوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بعد میں یہ فیصلہ کیا، تو اللہ نے اس بنیاد پہ بخشش دی، اور اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ اب چونکہ ان قیدیوں سے فدیہ لینے کی اجازت دے دی گئی ہے، اس لیے صحابہ کرام کو قبول فدیہ پہ کوئی سزا نہیں ہے، ورنہ
اگر اللہ کی اس میں رضامندی نہ ہوتی یا مسلمانوں کے اس فیصلے سے قبل اللہ کا فرمان سبقت میں نہ ہوتا تو یقینی طور پہ اللہ کی یہ ناراضگی مسلمانوں پہ عذاب کی صورت اختیار کر جاتی۔ ناظرین کرام، اب جب فدیے کے معاملے میں اللہ کی طرف سے واضح نشانی آ گئی تو اب حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہی مشاورت کرتے ہوئے یہ طے کیا گیا کہ قضیہ کتنا ہوگا، اور اس وقت فدیے کی جو مقدار طے کی گئی ہر قیدی کے لیے وہ 4000 سے لے کے 3000 درہم اور 1000 درہم تک تھی۔ یعنی اس کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا کہ جو مالدار تھے ان سے 4000 اور جو کم مالدار تھے ان سے 3000، اور جو بالکل ہی کم مالدار تھے یعنی وہ ایسے تھے کہ کچھ دے سکتے ہوں تو وہ 1000 درہم تک ادا کرتے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے بھی تھے ناظرین کرام قیدی جو قیدی بالکل کچھ معلومات نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس کوئی اثاثے نہیں تھے، تو انہیں اللہ کے رسول نے معاف بھی کر دیا تھا، یعنی بغیر فدیے کے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ اور ناظرین کرام کچھ قیدی ایسے تھے جو پڑھے لکھے تھے، لہٰذا مدینے میں بہت سارے بچے ایسے تھے، بہت سارے افراد ایسے تھے جو ان پڑھ تھے، انہیں حساب کتاب بھی نہیں آتا تھا، لہٰذا ان لوگوں پر یہ مامور کیا گیا کہ وہ 10 افراد کو تعلیم دیں گے، اور جب ان کی تعلیم مکمل ہو جائے گی، ان کی پڑھائی لکھائی مکمل ہو جائے گی تو ان کے فدیے کا دورانیہ مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام یہاں پر ایک واقعہ اس طرح بھی پیش آیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص کے حوالے سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ابو العاص کے نکاح میں تھیں۔ حضرت زینب نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ابو العاص چونکہ ان کا شوہر تھا تو ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور انہوں نے حضرت زینب کو مکے میں ہی اپنے پاس قبضے میں رکھا، جانے نہیں دیا، اجازت نہیں دی۔ حضرت زینب اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہیں جا سکی تھیں، لیکن جب ابو العاص کو قیدی بنا کر پیش کیا گیا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتے میں یہ داماد تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چھوڑنے کی پہلے اجازت مانگی اور مشاورت کی تمام تر صحابہ کرام سے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے اجازت کیوں مانگتے ہیں؟ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر سر تسلیم خم کریں گے۔ تو ناظرین کرام ابو العاص کو اس وجہ سے چھوڑا گیا کہ ابو العاص کے فدیے کے لیے ایک ہار حضرت زینب نے بھجوایا تھا کہ ان کی جان بخش دی جائے۔ حضرت زینب نے جو ہار بھجوایا تھا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب وہ ہار آیا تو ناظرین کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پیاری زوجہ مرحومہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد آئی، اور اس بنیاد پر کہ میری بیٹی زینب نے اپنا وہ ہار جو حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب کو دے دیا تھا جب ان کی شادی ہوئی تھی، تو وہ بیش قیمت چیز یا وہ ایسی قیمتی چیز جو حضرت زینب کو بھی بے انتہا پسند تھی، تو میری بیٹی نے وہ ہار لوٹا دیا صرف اس لیے کہ وہ ایک فدیے کی صورت میں قبول کر لیا جائے اور ابو العاص کی زندگی بخش دی جائے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کو چھوڑ دیا، اور اس شرط پہ چھوڑا گیا کہ وہ حضرت زینب کا راستہ نہ روکے، یا تو ابو العاص خود اسلام قبول کر لیں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو کوئی جبر نہیں، لیکن حضرت زینب جو کہ اسلام قبول کر چکی ہیں انہیں واپس مدینے آنے دیا جائے، یعنی مسلمانوں کے پاس آنے دیا جائے، ہجرت کی اجازت دے دی جائے۔ اس پر ابو العاص راضی ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی کو بھیج دیا کہ تم دونوں وہاں پر دیکھتے رہنا اور ابو العاص کے ساتھ جانا تاکہ حضرت زینب ساتھ خیریت سے واپس آ جائیں۔ لیکن حضرت زینب کا مدینہ واپس آنا بھی ایک المناک اور ان کی ہجرت بھی ایک بڑی مشکل کن صورتحال میں ہوئی۔ ناظرین کرام ان قیدیوں میں ایک شخص ایک ایسا مشرک بھی تھا جس کا نام سہیل بن عمر تھا، اور یہ بہت زبردست خطیب تھا، بہت اچھے انداز میں بیان دیتا تھا، مکے کے لوگ اسے بڑا سنتے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برائیاں بھی کرتا تھا اور مشرکین کے دین کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شخص کے حوالے سے بے حد نفرت تھی، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس کے تو یا رسول اللہ میں دانت توڑ دیتا ہوں، تاکہ جب یہ اپنی زبان چلائے تو اس کی زبان ہی پلٹ جائے، اس کے الفاظ ہی منہ سے ادا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ اس طریقے کا ظلم کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا ہمیں اللہ سے اس معاملے میں خوف رکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بہت سے قیدیوں کو صحابہ کرام کے حوالے کر دیا گیا، جو انہوں نے اپنی لونڈی بنا کے بھی رکھا اور انہوں نے اپنے ساتھ انہیں رکھا،
لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تبلیغ کی اور یہ ہدایت کی کہ تم ان کا خیال رکھنا، اور صحابہ کرام نے واقعی ان کا خیال رکھا۔ خیال اس انداز میں رکھا کہ صحابہ کرام خود تو کھجور کھا لیا کرتے تھے، لیکن گندم کی روٹی اپنے ان قیدیوں کو دیا کرتے تھے تاکہ انہیں حسن سلوک کا احساس ہو۔ اور اس وقت ناظرین کرام کھجور کی فراوانی ہوتی تھی، اس لیے کھجور عام چیز سمجھی جاتی تھی، اور جو یہ روٹی تھی گندم کی، اس کو بہت بیش قیمت سمجھا جاتا تھا۔ تو اس حسن سلوک کا درس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے بھی دیا تاکہ لوگ یہ جان سکیں، مشرکین یہ سمجھ سکیں کہ دین اسلام مسلمانوں کو حسن سلوک کا درس دیتا ہے اور اسلام سلامتی کا دین ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح قیدیوں کے قضیے کا معاملہ طے ہوا اور یہ تمام تر تقسیم بھی ہوئی، اور جو قیدیوں کا معاملہ تھا وہ ایک جانب ہو گیا۔ اب عید گزارنے کے بعد جب شوال کا مہینہ شروع ہو گیا تو اسی مہینے میں اہل کفار کی جانب سے، مشرکین کی جانب سے بدلے کی آگ میں ایک منصوبہ بنایا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ ہے۔ اس قتل کے منصوبے کو کس طرح ترتیب دیا گیا اور کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ تک آیا، یہ میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گا۔ اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔